کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا دجال کا ظہور عروج پر ہے؟ کیا دجال ظاہر ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے؟ قیامت کی کون سی نشانیاں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں؟ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں آنے والے مستقبل کے بارے میں؟ کیوں خوف زدہ ہیں کہ دجال کا عروج ہونے والا ہے؟ کیا دجال ظاہر ہو چکا ہے یا عنقریب ہونے والا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات ملیں گی۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم ٹاپک جو ہر مسلمان کے ذہن پر سوار ہے کہ قیامت کی کون سی نشانیاں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، کیا دجال کا ظہور ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے؟ تو آج مکمل تفصیلات ملیں گی اس ویڈیو میں، تو بنے رہیے میرے ساتھ۔ دجال کا فتنہ جو وہ تباہی مچائے گا، کیا کرے گا، اس کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے قیامت کی ایک اہم نشانی جو آج کے دور میں پوری ہو چکی ہے، ایک حدیث کے حوالے سے، جس کا مفہوم یہ ہے: عرب کے ننگے بدن اور ننگے پیر پھرنے والے چرواہے یا لوگ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آخری وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ممالک میں جگہ جگہ بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں اور انتہائی خوبصورت ہیں، جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، ایک دوسرے سے بلند و بالا ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ عرب کے ننگے بدن اور ننگے پیر پھرنے والے چرواہے یا لوگ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے آخری وقت میں۔ تو آج قیامت کی یہ ایک اہم نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دبئی، عرب امارات، شارجہ، بلند و بالا ایسی عمارتیں ہیں کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ انسان کی سوچ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسرائیل۔ اسرائیل کا شہر یروشلم، جو کہ تقریباً 2000 سال قبل رومیوں کے ہاتھوں برباد ہوا تھا۔ بیت المقدس بھی اسی کے ساتھ تباہ ہوا تھا، جس کی ایک دیوار گریہ کہلاتی ہے، جہاں آج بھی یہودی جاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے 2000 سال قبل تباہ ہونے والے بیت المقدس کے دوبارہ آباد ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس حوالے سے کئی روایات ہیں۔ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کو حیران و پریشان کر دے گا کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کون کون سی تباہیاں ہوں گی، جس کے بعد قیامت آئے گی۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے، ذرا غور سے سنیں: بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کے ویران ہونے کا سبب بنے گا، مدینے کا ویران ہونا جنگ عظیم کا سبب بنے گا، اور جنگ عظیم کا ہونا قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گا، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے عروج کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر! یہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل جو کہ تقریباً 2000 سال قبل تباہ ہو چکا ہے، اس کی باقاعدہ آباد کاری کی گئی ہے، اسے باقاعدہ آباد کیا گیا ہے، گنجان کیا گیا ہے، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ اسرائیل جو کہ 2000 سال پہلے تباہ و برباد ہو گیا تھا، جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ آج کے دور میں دوبارہ آباد ہو چکا ہے۔ نہ صرف آباد ہو چکا ہے بلکہ آہستہ آہستہ تمام اقوام پر غالب بھی آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دجال ہے کہاں؟ دجال مشرق میں موجود ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرق کے کسی علاقے میں قید ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد صرف 7 ماہ کے اندر دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ اکبر! تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دجال اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرق کے کسی علاقے میں موجود ہے، جو کہ اللہ کے حکم سے قید ہے۔
لیکن جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، آپ پچھلی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ جب قسطنطنیہ جو کہ ترکی کا شہر ہے فتح ہوگا، اس کے 7 ماہ بعد ہی دجال کا ظہور ہوگا۔ میں نے یہاں پر قیامت کی 2 اہم نشانیاں بتائی ہیں، ایک عرب امارات میں بلند و بالا عمارتوں کا تعمیر ہونا اور دوسرا اسرائیل کا دوبارہ وجود میں آنا۔ بلکہ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کی جب ایک نشانی ظاہر ہوگی تو باقی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کا ایک دانہ گرتا ہے تو باقی دانے خود بخود گرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور قیامت کی نشانی جو کہ انسان کو حیران کر دے اور انسان پریشان ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ حج کا رک جانا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال کروڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے سعودیہ عرب جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، لیکن قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حج رک جائے گا۔ یہ تھی قیامت کی اہم نشانیاں۔ اب میں آپ کو دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا وہ بتاؤں گی۔ آئیے جانتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے فساد ہوئے ہیں، جتنے فتنے ابھرے ہیں، ان میں دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تک کون سا فتنہ نہیں ہوا۔ بھائی نے بھائی کا قتل کیا، کیمیکلز ویپن پھینکے گئے، بچوں کو مارا گیا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، زنا اور بے حیائی کو عام کیا گیا، قومیں تباہ کی گئیں، پورا کا پورا ملک تباہ کیا گیا، لیکن دجال جیسا فتنہ اب تک نہیں ہوا۔ ایک ایسا فتنہ ابھرے گا جو کہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب دجال عروج پر ہوگا تو وہ خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ اللہ اکبر! حدیث میں دجال کا حلیہ یہ بیان ہوا ہے کہ دجال جوان ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے، الٹی آنکھ کانی ہوگی اور آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، ماتھے پر کاف فے رے یعنی کہ کفر کافر تحریر ہوگا، جسمانی طور پر بڑا لہیم شہیم انسان ہوگا، اس کی جسامت ایسی ہوگی ایسا کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، جسم پر کثرت سے بال ہوں گے۔ یہ تھا دجال کا ظاہری حلیہ۔ اب جان لیتے ہیں کہ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال شام یا عراق کے کسی علاقے سے ابھرے گا اور اعلان دجالیت کرے گا، لیکن مزید حیران کن بات ہے کہ دجال اکیلا ظاہر نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ 70,000 افراد کا لشکر ہوگا۔ کچھ روایات میں 70 لاکھ افراد کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب ان کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ کیسے دکھتے ہوں گے؟ انہوں نے کالی چادر اوڑھی ہوگی۔ اب دجال جب عروج کرے گا تو مختلف علاقے فتح کرتا جائے گا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جس قریے میں چاہے گا جا سکتا ہے، جس بستی میں چاہے گا جائے گا، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ مکے پہنچے گا، جب وہ مدینے پہنچے گا تو وہاں اس کا راستہ انسان نہیں روکیں گے بلکہ فرشتے ہاتھوں میں تلواریں لیے آئیں گے اور اس قدر مجبور کر دیں گے کہ وہ اسے ان 2 مقدس شہروں میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ مدینے کے قرب و جوار میں ایک مقام پر قیام کرے گا دجال۔ یہ مقام بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مقام کون سا ہوگا۔ یہ مقام تقریباً احد کے پہاڑ کے پیچھے ہوگا، لیکن فرشتے اس کو وہاں بھی نہیں قیام کرنے دیں گے بلکہ اس کو دھکیلتے ہوئے واپس شام کی طرف پلٹا دیں گے، سوائے 2 شہروں کے۔ بظاہر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا دجال۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ فتنہ کب تک جاری رہے گا؟ حدیث کے مطابق مفہوم ہے کہ دجال جب نکلے گا تو زمانہ بدل جائے گا۔ 40 دن تک دجال کا فتنہ رہے گا۔ سوچیں آپ، 40 دن تک دجال اپنی خدائی کا دعوے دار رہے گا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے
کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس انداز سے کیلکولیشن میں آتا ہے۔ پھر اس کو حاصل اختیار کے مطابق اتنی طاقت ہوگی کہ وہ حکم کرے گا بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ جس زمین کو حکم کرے گا غلہ اگلے گی۔ وہ اپنے پیروکاروں پر بارشیں برسائے گا، ہر طرف ہریالی ہو جائے گی۔ مگر جو منکر ہوں گے، جو اسے خدا تسلیم نہیں کریں گے، ان پر قحط نازل کرے گا، ان کو یہاں تک مجبور کر دے گا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تمام خزانہ دجال اور اس کے پیروکاروں کے قبضے میں ہوگا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کو زندہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور مارنے کا بھی اختیار ہوگا۔ جب وہ چلے گا اس کی ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی۔ کچھ روایات کے مطابق آتا ہے کہ جب وہ چلے گا ایک پہاڑ اس کے ہمراہ ساتھ چلے گا، اس میں نہریں ہوں گی جو کہ اس کی دائیں جانب ہوگا، اس میں میوے بھی ہوں گے، اس میں دنیا جہاں کی ہر نعمت ہوگی۔ وہ پہاڑ جنت جیسا ماحول پیش کرے گا، مگر اس کی بائیں جانب بھی ایک پہاڑ ہوگا جس میں بچھو ہوں گے، وہ پہاڑ جہنم جیسا منظر پیش کرے گا۔ اب جو اس پر ایمان لے آئیں گے دجال پر، وہ جنت کو تسلیم کریں گے، مگر جو صرف اللہ باری تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے ہیں وہ جہنم کو انتخاب کریں گے۔ مگر آگے کیا ہوگا؟ یہ فتنہ کب تک چلے گا؟ لوگ کب تک اس کی قید میں رہیں گے؟ جانیے اس کے بعد آنے والے ویڈیو میں۔ اس کے بعد کا منظر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، غزہ فلسطین مسلمانوں پر کیا کچھ ظلم نہیں ہو رہا، حماس اور کشمیریوں پر کیا ظلم نہیں ہو رہا۔ لوگ یہاں تک مجبور ہیں کہ وہ اپنی چادر لپیٹ کر فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوفیوں جیسے نہ بنیں، بلکہ ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ان کی مدد کریں۔ اسرائیل کی بربریت کے حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔